الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد کروڑیاں درود صاحب الاولاق نبی پاک حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر۔ بندے ناچیز نے حدیث شریف پڑھی ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث شریف کا مفہوم تفسیر مجھے صحیح سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرات محترم، حقائق شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ دمشق کے اندر رہتا تھا، کسی کتابوں کے اندر ان کا نام ہے کہ شیخ شاہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ شخص رہتا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اتنی بزرگی عطا فرمائی ہے، آپ کی یہ اس بزرگی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نیک بندوں میں شامل فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص بیان کرتے ہیں کہ دمشق شہر کے اندر ایک قبرستان ہے، وہاں پہ میں جو ہے نا کام کرتا تھا، اور کام کیا کرتا تھا کہ میں قبروں کو جو ہے نا جیسے بھی کوئی فوت ہوتا تھا تو اس کی قبر میں تیار کر کے رکھتا تھا، وہ آ کے اسے دفن کرتے تھے۔ دفن کرنے کے بعد جو اس کی اجرت ہوتی تھی وہ مجھے دے کر پھر وہ چلے جاتے تھے۔ میرا یہی کام تھا کہ میں قبریں کھودتا تھا، قبریں کھود کر جو آتا تھا اسے جو ہے نا اس قبر کی اجرت لے لیتا تھا، وہ جو ہے نا مدفن کر کے وہ جب چلے جاتے تھے، اس طرح میں جو اپنا بسر کر رہا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عورت آئی جو کہ برقعے کے ساتھ تھی اور نقاب ڈالا ہوا تھا، اور اس عورت نے کہا کہ اے میاں شخص، ایک آدمی ہے جس کا جو ہے نا جس کی قبر بنانی ہے، تو تم اس کی قبر بناؤ گے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں بناؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے، اس کی قبر بنانی ہے اور اسے غسل وغیرہ بھی دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سب کچھ کر لوں گا۔ میں نے اس کی قبر تیار کی، وہ شخص کہتا ہے میں نے اس کی قبر تیار کی۔ قبر تیار کرنے کے بعد عورت مجھے جو ہے وہاں لے گئی، وہ جو ہے نا اس کو اٹھایا، جو جنازہ تھا اس کو اٹھایا، جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبر کے اندر جیسے ڈالا، تو وہ کہتا ہے کہ جب میں قبر کے اندر جو مردے کو ڈالتا تھا نا، تو اس کے پہلے قبر کے اندر میں جاتا تھا اور جا کے قبر کے دیکھتا تھا ادھر ادھر، جس طرح وہ چیک کرتے ہیں قبر کو کہ کھلی ہے کس طرح ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں قبر کے اندر جیسے ہی اس شخص جو کہ عورت جو جنازہ لے کے آئی تھی، اس جنازے کے لیے میں جیسے ہی وہ قبر کے اندر اترا تو میں دیکھ کے پریشان اور حیران رہ گیا۔ جیسے ہی میں نے قبر کے جو ہے نا چاروں طرف نظر گھمائی، میں پریشان ہو گیا اور مجھ پر سختہ طاری ہو گیا، اور وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے مجھے قبر سے باہر نکالا تو میں بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ انہوں نے مجھ پہ پانی پھینکا تو مجھے ہوش آئے، اور میں نے کہا کہ خدا کی قسم، ابھی میں نے قبر کے اندر جنت کے نظارے دیکھے ہیں، میں نے جو ہے جنت کی خوشبو کو محسوس کیا ہے، جنت کی ٹھنڈک کو محسوس کیا ہے، جنت کی ہواؤں کو محسوس کیا ہے۔ اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے قبر کے اندر بہت ہی حسین ایک جو ہے نا باغ بنا ہوا ہے۔ تو کسی نے بھی میرا جو ہے نا اقرار نہ کیا، ہر کسی نے یہی کہا کہ جو ہے نا آپ کو کوئی اس طرح جو ہے نا سکتہ ہوا ہے، آپ کو کوئی ڈر لگ گیا ہے، آپ کو کوئی خوف ہوا ہے، یا کوئی خواب آیا ہے، کوئی خیال آیا ہے۔ اس طرح انہوں نے بات جو ہے ٹال دی۔ وقت گزرتا رہا، میں پھر کہتا ہے کہ قبریں بناتا رہا، پھر کہتا وقت گزرا تو پھر وہ عورت مجھے کبھی نہیں ملی۔ ایک دن پھر وہ عورت جب آئی تو میں اس عورت کو ملنا چاہتا تھا، ویسے بھی وہ عورت آئی اور پھر کہنے لگی کہ ایک اور جنازہ ہے، اب اس کی قبر بنانی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کی قبر بناؤں گا، کیوں نہیں بناؤں گا۔ کہتا ہے کہ میں نے پھر جو ہے ایک اور جنازہ تھا اس کی قبر بنائی۔ جب میں پھر قبر کو چیک کرنے کے لیے قبر کے اندر گیا، پھر میں نے چاروں طرف نظر گھمائی تو پھر میں حیران و پریشان رہ گیا۔ جو نظارے پہلے جنت کے تھے اب پھر اس قبر، پھر دوسری قبر میں بھی وہی نظارے آ رہے ہیں۔ تو اس بار جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہوش تھا، میں بے ہوش نہیں ہوا، کیونکہ جب ایک انسان ایک چیز کو دیکھ لے تو پھر دوبارہ وہ چیز دیکھے تو پھر اسے خوف نہیں ہوتا۔ جب پہلی بار کوئی چیز اس طرح کی دیکھتا ہے اچانک، جو کبھی دیکھی نہ ہو زندگی میں، تو اس پر جو ہے سختہ طاری ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دوسری بار میں بے ہوش نہیں ہوا تو میں جو ہے نا اس عورت کے پیچھے چلا گیا۔ جب میں اس عورت کے پیچھے چلا گیا تو جاتے جاتے اس عورت کے گھر گیا، عورت کو دیکھا تو عورت جو ہے نا اپنے گھر کے اندر تھی، تو میں نے وہاں پہ جا کر دروازے پر دستخط دی، وہ عورت باہر آئی۔ میں نے کہا بی بی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو مجھے بتانا چاہیں۔
تو اس نے کہا کہ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو اے شخص بھائی جان، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ بی بی مجھے یہ بتاؤ کہ جو ہے نا آپ نے جو یہ جو شخص پہلے جنازہ تھا وہ کس کا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ میرا چھوٹا بیٹا تھا، اس کا جنازہ تھا۔ اس نے کہا کہ جب اب جو جس کا جنازہ ہے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ اس کا جنازہ تھا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے یہ بتاؤ یہ دونوں ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ جن کی قبر میں نے چیک کرنے کے لیے اندر گیا تو خدا کی قسم قبر کے اندر جنت کے نظارے آ رہے تھے، ہر طرف جو ہے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، جنت کا باغ نظر آ رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر انہوں نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فضیلت عطا کی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ انہوں نے کوئی اور عمل نہیں کیا، جو پہلا شخص جو فوت ہوا تھا وہ جو ہے چھوٹا سا میرا معصوم بچہ جو فوت ہوا تھا، یعنی چھوٹا لڑکا جو فوت ہوا تھا، وہ اس جو بڑا بھائی تھا اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ فوت ہوا تھا، وہ مدرسے میں قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، وہ مدرسے میں قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، وہ طالب علم تھا، اور طالب علم تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو طالب علم کو اتنی فضیلت عطا کی کہ مرنے سے پہلے جو ہے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ تو اس نے کہا کہ چلو وہ تو طالب علم تھا، طالب علم کے لیے تو ویسے بھی فضیلت ہوتی ہے، تو دوسرا شخص جو اس کا بڑا بھائی تھا اس نے کون سا عمل کیا تھا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے نظارے عطا کیے؟ تو اس عورت نے کہا کہ وہ جو ہے اپنے بھائی کی کفالت کرتا تھا، یعنی جو طالب علم اس کا بھائی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتا تھا، اس کا جو خرچہ تھا، اس کی جو کتابیں تھی، اس کے جو ہے نا خرچے لینے کے لیے کپڑے جوتی وغیرہ جو خرچہ تھا اس کا جو بوجھ اٹھاتا تھا وہ بھائی اٹھاتا تھا، اس کا وہ خرچ پورا کرتا تھا۔ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کو بھی یہ اجر عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جو قرآن پاک سے محبت رکھتے ہیں تو بالکل اسی طرح فضیلت ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ قرآن پاک سے محبت رکھی، طالب علم ہے وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ قبر مرنے سے پہلے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ اور دوسرے کو دیکھیں کہ ایک طالب علم کی کفالت کرتا ہے، ایک طالب علم کا خیال کرتا ہے، ایک طالب علم کا خرچہ اٹھاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھیں اسے بھی اس مرنے سے پہلے اس کی قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ اسی لیے وہ شخص کہتا ہے کہ پھر میں نے کیا کیا، سب وہ کام جو قبروں بنانے والا تھا وہ چھوڑ دیا، کام کاج چھوڑ کے میں ایک مدرسے کے اندر چلا گیا، اور مدرسے میں کہا کہ مجھے جو ہے نا تعلیم حاصل کرنی ہے قرآن پاک کی، میں نے قرآن پاک حفظ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا ہو گیا اب تم قرآن پاک حفظ کرنے آیا ہے؟ تو میں نے اس شخص سے جب یہ سارا ماجرا سنایا تو وہ شخص بھی خوش ہوا، اس نے کہا کہ تم نے یہ اچھا سوچا ہے، کیونکہ جو تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے یہ کبھی وقت نہیں دیکھتی، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے نوجوان ہے، بوڑھا ہے، آدمی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو اس میں کوئی عمر کی جو ہے نا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے بس یہ دیکھنا چاہیے کہ اب اس کا دل کیا کہتا ہے۔ اس کا دل کہتا تھا کہ میں قرآن پاک پڑھوں، میں قرآن سے محبت رکھوں، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک قرآن پاک سے محبت رکھنے والا جو ہے مر رہا ہے تو جنت اس کے مرنے سے پہلے جنت جو ہے قبر جو ہے اس کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سے نماز سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔